العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین. باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبہ قال حدثنا حناد بن السر حدثنا وکی عن دلہم بن صالح عن حجیر بن عبداللہ عن ابن بریدہ عن ابی ان النجاشی اہدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما. عزیز طلبہ، اس باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع سے متعلق روایتیں پیش کی جا رہی ہیں. باب ما جاء فی خف رسول اللہ. خف موضع کو کہتے جس کی جمع خفاف کتاب کے وزن پر. پہلی روایت ہے جس میں حضرت ابن بریدہ، یہ بریدہ کے بیٹے ہیں جو اپنے والد یعنی بریدہ سے روایت کرتے ہیں. ان النجاشی کہ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ میں بھیجا خفین اسودین، دو سیاہ رنگ کے موزے ساذجین جو بالکل سادے تھے، سادے سیاہ رنگ کے دو موزے ہدیہ میں پیش کیا. فلبسہما، حضور نے ان دونوں کو پہنا. ثم توضأ ومسح علیہما، پھر آپ نے وضو کیا بعد میں اور ان دونوں کو نکالا اور پیر کو دھویا نہیں بلکہ ان دونوں پر مسح کر لیا. نجاشی یہ حبشہ کے بادشاہ کا لقب، اصل میں یہ نجاشہ سے مشتق ہے جس کے معنی انقیاد کے ہیں، فرما برداری بجاوری کے. حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی ہوا کرتا تھا اس وجہ سے کہ لوگ عوام اس کے ہر حکم کی بجاوری فرماتے تھے. یہ نجاشی لقب تھا حبشہ کے بادشاہ کا. وہ بادشاہ اصل کس نام کا تھا اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس بادشاہ کا نام اصحمہ تھا اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام مکحول بن صعصع تھا. اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ہجرت کے 6 سال وہ نجاشی بادشاہ مشرف باسلام ہوا. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ ایمان لایا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سیاہ رنگ کے سادے موزے بھیجے تھے، ہدیہ میں پیش فرمایا تھا. خفین اسودین ساذجین، ساذج یہ وہی ہے جس کو اردو میں سادہ بولتے ہیں، گویا سادہ لفظ کا معرب ہے، یعنی جس موزے پر نقش و نگار نہیں تھا. اس وقت وہ نجاشی بادشاہ مشرف باسلام نہیں ہوا تھا، وہ بعد میں مشرف باسلام ہوا، لیکن اس نے جو ہدیہ حضور کو پیش کیا آپ نے وہ ہدیہ قبول فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا کیسا ہے؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ قبول فرمایا، معلوم ہوا کہ جائز. ہاں، اس میں کچھ تفصیلی احکام ہیں. اگر ہدیہ قبول کرنے سے اسلام کی تقویت ہو، دینی اعتبار سے فائدہ ہو، تو کافر کا ہدیہ قبول فرما لینا چاہیے جیسا کہ آپ کرتے تھے. اور دین کا اگر نقصان ہو رہا ہو، یعنی ہدیہ وغیرہ دے کے اور قریب کر کے اور خلاف شرع باتوں میں ہم کو منوانا چاہے، خلاف شرع امور ہم سے تسلیم کروانا چاہیں، دین کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، تو ایسا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں فرماتے تھے اور آج بھی ایسی ہی حکم باقی رہے گا. دوسری روایت ہے اسی خف سے متعلق، جس روایت میں راوی ہیں شعبی، وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے فرمایا اہدیٰ دحیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین. دحیہ سے مراد مشہور صحابی حضرت دحیہ قلبی ہے.
کہ دحیہ کلبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 موزے ہدیتاً پیش فرمائے، فلبسہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو پہنا۔ وقال اسرائیل، کہتے ہیں امام ترمذی کہ اسرائیل نے جابر سے روایت کیا، جابر نے عامر سے، یعنی ایک سند تو اوپر بیان کر دی گئی جس میں صرف 2 موزے ہدیہ کرنے کا ذکر، لیکن ایک دوسری سند ہے، اسرائیل جابر سے روایت کر کے کہتے ہیں، اور جابر عامر سے، اس سند میں وہ جبتن بھی ہے، یعنی 2 موزے اور 1 جبہ، یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دحیہ کلبی نے ہدیہ فرمائے۔ فلبسہما، حضور نے دونوں کو پہنا، حتی تخرقا، یہاں تک کہ وہ دونوں پھٹ گئے اور پرانے ہو گئے۔ لا یدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے ذکی ہما عملہ، کیا یا وہ دونوں ذبح کیے ہوئے جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے موزے تھے، عملہ یا ایسا نہیں، یعنی مردہ جانور یا دباغت دیے ہوئے جو بھی ہو۔ اس عبارت کے لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کو پتہ نہیں تھا کہ یہ موزے جو بنے تھے وہ کس چمڑے سے، مذبوحہ جانور کے چمڑے سے یا میتہ مردار جانور کے چمڑے سے، اس چمڑے کو دباغت دی گئی تھی، دباغت نہ دی گئی تھی، کچھ پتہ نہیں، لیکن پھر بھی حضور نے استعمال کیا۔ اس سے ایک مسئلہ نکلا کہ اشیاء مجہولہ میں اصل طہارت ہے، اگر شے مجہول ہو، کچھ پتہ نہ ہو کہ یہ حلال حرام ہے، پاک ہے ناپاک ہے، تو اصل کے اعتبار سے اسے طہارت پر محمول کریں گے۔ مجہول چیزوں میں اصل طہارت کا حکم ہوگا، نہ کہ نجاست کا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیا تھا۔ آگے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ پہلی سند میں جو ابو اسحاق آئے ہیں جو شعبی سے روایت کرتے ہیں، قال ابو عیسیٰ فرماتے ہیں، یعنی امام ترمذی، ھذا ہوا ابو اسحاق الشیبانی، کہ یہ ابو اسحاق جو ہے شعبی سے روایت کرنے والے، یہ ابو اسحاق شیبانی، یہ تعارف کرا دیا اس راوی کا، واسمہ سلیمان، اور ان کا اصل نام سلیمان ہے۔ یہ باب مکمل ہو جا رہا، آگے انشاءاللہ تعالی دوسرا باب، باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.